اللہ ہر آنسو سے واقف ہے جو تم نے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اللہ تمہاری ہر مانگی ہوئی دعا سے واقف ہے، وہ دعا جس کے لیے تمہاری زبان سے لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے تم نے کتنی راتیں جاگ کر دکھی دل کے ساتھ گزاری ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم نے اسے کب کب پکارا ہے۔ اللہ نے تمہاری ہر دعا، ہر پکار سنی ہے۔ جب تمہیں لگتا تھا تم اکیلے ہو، کوئی تمہاری نہیں سن رہا، اس وقت وہی رب تمہاری سسکیوں کو سن رہا تھا۔ ہاں، ایک اسی پاک ذات نے ہی تو سنا تھا، وہی تو سنتا ہے تمہیں۔ ایک وہی رب کریم ہی تو ہے جو تمہارے دل کی سن لیتا ہے، صرف وہی ہے۔ اللہ تمہاری صدائیں بھی سن رہا ہے اور تمہاری تڑپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ان قریب تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم اس کا شکر کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ وہ تمہاری کی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس کو تمہارا تڑپنا بہت پسند آتا ہے۔ جب تم ایک بچے کی طرح اس سے مانگتے ہو، اس کے سامنے روتے ہو، فریاد کرتے ہو، اور پتہ ہے وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے کیوں آزماتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے اسی لیے آزماتا ہے کیونکہ جو محبت دعائیں ہم اپنی من پسند چیز کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں کرتے۔ اس کو ہمارا بس اس سے مانگنا اچھا لگتا ہے، پھر وہ ہماری ناممکن دعاؤں کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، ہمیں ہمارے صبر کا اجر دیتا ہے، ہماری تڑپ، ہمارے آنسوؤں کے بدلے ہمیں خوشیاں دیتا ہے۔ وہ رب کریم ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اسی لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کے جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے، اور بس یہی خدا پر یقین کی آخری حد ہے، بس اس کے سپرد کر دی جائیں۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ رب ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو، سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہو جیسے، سارے راستے بند دکھائی دے رہے ہو جیسے، مگر جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت ہی مشکل ہوتا ہے، مگر ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور اس وقت جب ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں
تو سکون پا لیتے ہیں، جیسے کسی نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا ہو، جیسے کسی نے ہمارے سارے غم اپنے سر لے کر ہمیں غموں سے خالی کر دیا ہو۔ بس یقین رکھو، بس یقین رکھو، وہ بہت قریب ہے تمہارے۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اسی لیے انتظار کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے تمہیں دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اسی لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی گئی ہو یا رات کی سسکیوں میں، خاموشی میں دعا کی گئی ہو یا رو کر مانگی گئی ہو یا مسکرا کر، دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس انداز مختلف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے ضبط کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے دل سے اس لاحاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا کہ ہم اس سے باتیں کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے، وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا، ہم ہی ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے تاکہ تم مانگو اور وہ تمہیں عطا کر سکے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ اور سنو، تم تو اپنی دعاؤں کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازنا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا بہت پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے، اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔